محترم جناب نسیم احمد قاسمانی صاحب ریاض سے، السلام علیکم۔ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہلسنت.net پر یاد فرمایا۔ آپ نے ہم سے 2 سوال کیے۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، پہلی بات تو آپ نے یہ فرمائی کہ آپ نے میرے سلام کا جواب دیا، شکریہ، میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا دم کی رقم کیا ہے اور کیسے دینی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ کوئی جرم ایسا حاجی سے یا عمرہ کرنے میں سرزد ہو جائے کہ جس سے اس پر دم یعنی ایک جرمانے میں ایک قربانی اس پر واجب ہو جاتی، اس کو دم کہتے ہیں۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک حج کا یا عمرے کا کوئی واجب ترک ہو جائے تو اس کو دم دینا ہوگا، یعنی ایک قربانی۔ تو آپ کے ذہن میں رہے کہ قربانی، دم کی جو قربانی ہے یہ رقم نہیں دینی ہوگی بلکہ قربانی ہی کرنی ہوگی۔ اس کا طریقہ ایک یہ ہے کہ آپ کے اگر کوئی جاننے والے حضرات سعودی عرب میں مکہ میں رہتے ہیں تو مکہ میں ان کو رقم بھیج کر اور اپنے نام کے ساتھ ہدایت کر دی جائے کہ آپ پر جو جرمانہ عائد ہوتا اس کا دم دے دیا جائے، اور یہ ذہن میں رہے کہ دم جو ہے وہ صرف مکہ کے حدود ہی میں ہوگا، مکہ کے حدود سے باہر یعنی جدہ وغیرہ میں دم نہیں ہوگا۔ دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ ریاض سے عمرہ کس طرح ادا کروں اور کیا نیت کروں۔ جب آپ ریاض سے چلیں تو ریاض ایئرپورٹ ہی پر آپ احرام باندھ لیجیے اور احرام باندھنے کے بعد عمرے کی نیت کر لیں، کیونکہ ریاض سے ڈائریکٹ فلائٹ جو ہے وہ جدہ آتی ہے اور جدہ جو ہے وہ ہل میں ہے، اور ہل میں جو حدود میقات کے اندر ہے بغیر احرام کے داخل ہونا چونکہ منع، اس لیے آپ ریاض ہی سے احرام باندھ کر عمرے کی نیت کر کے آپ جدہ تشریف لے آئیں، پھر اس کے بعد جدہ سے آپ گویا عمرہ ادا کریں۔ جس وقت آپ جدہ سے احرام باندھیں تو احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کریں اور اس کے بعد میں آپ عمرے کی نیت کریں۔ عمرے کی نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھیں، اور تلبیہ پڑھنے کے بعد اب اپنے احرام کو سر سے ہٹا لیجئے اور اس کے بعد عمرہ ادا کیجئے۔ یہ ہے ریاض سے عمرہ کرنے کا طریقہ، اور دم سے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ آپ مطمئن ہو گئے ہوں۔